السلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، پھر وہ کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، پس سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی کزار کو، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر معلوم ہے کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، سوائے لوط کے گھرانے کے ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت۔ نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے، تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو، لو اب چکھو اے بے حیاؤ میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لو اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ سورہ قمر کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے چند اقوام کا تذکرہ کیا
کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جب جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے دو قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی قوم سمود ہے کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے جب قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پھر وہ کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے اور اکیلا ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک انسان ہے۔ نبی اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، اگر اللہ نے نبی بنانا ہی ہوتا تو کسی دوسری مخلوق کو نبی بناتا۔ مقصد یہ ہم جیسا ایک انسان ہے تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نبی بشر نہیں بلکہ وہ تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہم جیسا آدمی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں رہنے والا، لہٰذا ہم اس کو کیسے نبی مانتے ہیں؟ اگر چلو اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو وہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہوتا، امپورٹڈ نبی ہوتا تو اس کو ہم تسلیم کر لیتے، لیکن یہ ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا اور آج یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم کیسے اس کی نبوت کو تسلیم کریں؟ انکار کر دیا انہوں نے اور کہنے لگے پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم نے ایسا کر لیا، ان کو نبی تسلیم کر لیا تو ہم تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو ہدایت گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی جو وہ ہدایت اور ہدایت گمراہی۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس قوم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم میں سے اللہ کو یہی پسند آیا اور اسی پر اللہ نے جو وحی نازل کی۔ فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو نبی بنا دیا گیا ہو، بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔ اپنے نبی کو کہنے لگے یہ بہت جھوٹا، نعوذ باللہ، اور بہت شیخی باز یعنی فخر کرنے والا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اقتدار مجھے مل جائے، حکمرانی مجھے حاصل ہو جائے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا شیخی باز ہے، یعنی یہ آج نبی کو ایسا کہہ رہے ہیں لیکن کل ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی قیامت کے دن یا کل جس دن ہم ان پر عذاب نازل کریں گے اس دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا جھوٹا اور شیخی باز کون ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ہم اے صالح علیہ السلام کے سامنے قوم نے آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم آپ کو اگر نبی مانتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی ایسی چیز کوئی معجزہ پیش کریں ہم آپ کو نبی مان لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دیا اور وہ ایک معجزہ تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھی۔ جب اس اونٹنی کو قوم کے درمیان بھیجا گیا تو فرمایا کہ ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ فرمایا کہ یہ اونٹنی جو بھیجی گئی ہے یہ ایک آزمائش ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ صبر سے کام لیں اور دیکھتے رہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ جب اونٹنی جاتی تھی اور دوسرے لوگ بھی آتے تھے، ان کے مویشی بھی آتے تھے، تو اونٹنی جس دن جا کر پانی پیتی تو وہ سارا پانی پی لیتی تھی اور وہاں کوئی پانی بچتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ جھگڑے کی اور نوبت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی، اس دن کوئی دوسرا نہیں آئے گا اس پر، اس چشمے پر، اس پانی کی جگہ پر، اس گھاٹ پر کوئی دوسرا نہ آئے، اور ایک دن جو ہے وہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے، وہ اپنے مال مویشی کو بھی پانی استعمال کروائیں۔ چنانچہ یہ جب طے ہو گیا تو اب ایک دن اونٹنی جا کر پیتی اور دوسرے دن جو ہے یعنی قوم ساری آتی پانی لیتی اور اپنے مال مویشی کو پانی پلاتی۔ لیکن اس پر بھی وہ نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اونٹنی بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی علامت اور نشانی بھی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس سے ایک ہیبت کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اس لیے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا
تو جو نامی گرامی شخص تھا اس کو جا کر کہا کہ تم بڑے پہلوان ہو اور ایسے ہو، یہ اونٹنی جو ہے اس کا کام کر دو۔ تو فرمایا کہ پس سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی کزار کو، اس کا نام کزار تھا، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ آیا اور اس نے آ کر اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کو ختم کر دیا اونٹنی کو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یعنی یہ اتنی بڑی دلیل بھی پیش کر دی گئی، اتنا بڑا معجزہ بھی آ گیا، قوم ماننے کے بجائے الٹا جو ہے نبی کو پھر بھی برا کہتی ہے اور اس معجزے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس اونٹنی کو جو معجزہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ فرمایا کہ پھر معلوم ہے کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیسا عذاب تھا؟ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ، یعنی ان پر ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ فرمایا کہ جس سے وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، یعنی جیسے جانوروں کا جو باڑ ہوتا ہے تو اس باڑ کے اندر جانوروں کے سامنے، مویشیوں کے سامنے جو مالک ہوتا ہے وہ لا کر چارہ ڈالتا ہے، اب وہ چارہ جو کھانا ہوتا ہے مال مویشی نے وہ تو کھا لیتا ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے وہ روند دیتے ہیں، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے بنا دیا جس طریقے سے باڑ کا جو چارہ ہوتا ہے وہ روند دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ہم نے اس ساری قوم کو ملیمیٹ کر دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ انجام کس چیز کا ہوا؟ نبی کے انکار کا۔ نبی کی دعوت کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا اور اس قوم کو نیست نابود فرما دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ اب قوم سمود کی طرح قوم لوط نے بھی، یعنی قوم لوط بعد میں آئی تھی اور ان کے سامنے قوم سمود کے حالات موجود تھے، لیکن ان حالات کو دیکھنے کے باوجود اس قوم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ اس قوم کی طرح ہی انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، سوائے لوط کے گھرانے کے ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت۔ یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ لڑکوں کی شکل میں آئے، تو لوط علیہ السلام کے گھر میں جب پہنچے تو ان کو خبر ملی قوم کو کہ آپ کے گھر میں اس طریقے کے کوئی نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو قوم جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف چلی اور ان کو مانگنے لگی کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑی منت سماجت کی کہ تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میرے مہمان ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے جب نہ مانے اور گھر میں زبردستی گھس گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھرانے کے۔ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے گھر والے جو ہیں یہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ جب یہاں سے نکلیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دے گا۔ ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت۔ سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کے وقت اس بستی سے نکل گئے۔ یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہماری خصوصی مہربانی تھی، اور یہ خصوصی مہربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کہنے لگے کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی باتیں، چھوڑو ان کی باتوں پر کوئی دھیان مت دو۔ اور انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے، تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ گھر کے اندر گھسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اندھا کر دیا، اب ان کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا، دیواروں کو پکڑ رہے ہیں، اور وہ جن فرشتوں کو پکڑنا چاہتے تھے وہ ان کے ہاتھ آئے نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا اور بھی کہا کہ اب چکھو اے بے حیاؤ میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ اب تم بتاؤ کہ ہماری قوت کتنی زیادہ ہے، ہم جب چاہتے ہیں جیسا چاہیں کر دیں، تو ان سب کو اندھا بنا دیا، اور پھر پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔ پہلے اندھا بنا دیا، پھر صبح کے وقت ان پر اللہ نے اپنا عذاب مسلط فرما دیا۔ لو اب چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کو کئی مرتبہ دہرایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے آسان کر دیا،
تو ہے کوئی نصیحت پذیری حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا کہ وہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے؟ ان نصیحت حاصل کرنے والی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، کہ جن کی 11ویں کا آج یہ پروگرام بھی ہے، کہ آپ اس قرآن کی ہی تڑپ میں، اس قرآن کی تلاش میں، اس قرآن کی جو معارف ہیں، اس کے اندر جو اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں، ان کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور اس طلب میں تھے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ معارف مجھے حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ 17 سال کی عمر کے اندر آپ نے علوم ظاہریہ کو حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود، علوم ظاہریہ کو حاصل کرنے کے باوجود یہ تڑپ اور بڑھتی چلی گئی۔ کہتے ہیں نا کہ جی 2 شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک دنیا کا طالب ہوتا ہے اور ایک علم کا طالب ہوتا ہے، یعنی دنیا کا طلبگار، اس کو کتنی دنیا بھی دے دی جائے وہ اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اور دنیا ملے۔ اور اسی طریقے سے جو علم کا طالب ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے علم اور زیادہ ملے۔ تو آپ نے یہ جو ظاہری علوم حاصل کر لیے جیلان کے اندر، یعنی گیلان کے اندر جو جگہ تھی، تو والدہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے، میں بغداد جو ہے جا کر علوم حاصل کروں گا اور مزید۔ اور بغداد جو ہے وہ علوم و معرفت کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لائے، جس سال آپ تشریف لائے اسی سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے باہر نکل گئے، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حق کی تلاش میں بغداد سے باہر نکلے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں تشریف لائے۔ اب آپ جب وہاں پر گئے تو آپ نے وہاں پر جا کر ہر فن کے ماہر کو اپنا استاد بنایا، یعنی جو جس فن کا ماہر تھا اس سے آپ نے ان علوم کو حاصل کیا، اور پھر ان علوم کے حاصل کرنے کے بعد وہ کمال درجہ آپ نے علم ظاہری میں بھی حاصل کیا، علم باطنی میں تو تھا ہی کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے دن کو جو ہے کچھ کھایا پیا نہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے یعنی جو ہے دودھ تناول فرمایا، اس سے پہلے آپ نے نہیں۔ اسی طریقے سے پورے رمضان کے جو روزے گزرے دن میں آپ کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب سورج غروب ہو جاتا تو پھر آپ جو دودھ پیا کرتے تھے۔ تو مادرزاد ولی، لیکن مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ علم کی جستجو موجود ہے یہاں۔ آج ہماری خانقاہیں اسی علم سے دور ہو رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ دور ہو رہی ہیں بلکہ دوری کی تعلیم دے رہی ہیں کہ جی علم تو حجاب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو علم ناقص ہو وہ حجاب بن جاتا ہے، لیکن جو علم کامل ہو وہ کبھی حجاب نہیں بنا کرتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علم کامل کے حصول کے لیے بغداد تشریف لے گئے، اور بغداد آپ گئے، اور پھر وہ کمال اس ظاہری علوم میں بھی حاصل کیا کہ بغداد کے بڑے بڑے علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اگر میں نے ایک ایسی عبادت اس دنیا میں نہ کی کہ اس وقت میں اکیلا عبادت کر رہا ہوں گا اور دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، تو مجھ پر میری بیوی جو ہے وہ طلاق ہے، اس پر 3 طلاقیں ہیں۔ اب علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ گیا کہ بھائی ایسا کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں یہ واحد شخص ہو جو یہ عبادت کر رہا اور کوئی بھی مخلوق یہ عبادت نہ کر رہی ہو یہاں پر، تو سب نے کہا کہ بھائی اس سے بچنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس قسم کو تو کا جو ہے کوئی ایسا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہی مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بغیر یعنی کسی اس کے کہ آپ پہلے کتابوں کو چھان بین کریں اور ان کے بارے میں خوب تحقیق کریں، نہیں، بلکہ فوراً اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں اس کو لے جا کر طواف کو خالی کروا دیا جائے، اور اس وقت اس شخص کو وہاں پر اکیلے طواف کرنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی شخص یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اور اس کی بیوی جو ہے طلاق سے بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ علم ظاہری کا بھی کمال تھا، اور علم باطنی کا کمال تو ہے ہی ہے کہ آپ کو جو کمال اللہ نے عطا فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ جو منکر کرامات کے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور یہ کہا
کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہیں وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں، یعنی تواتر سے ثابت ہے، ان کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنی کرامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت خواجہ محبوب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دلائل نبوہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن محفل تھی، آپ واعظ فرما رہے تھے، تو اس تقریب کے اندر، اس محفل کے اندر 10,000 لوگ موجود تھے۔ آپ کے سامنے شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ موجود تھے، تو ان کو دوران واعظ ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب غنودگی طاری ہو گئی تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے، واعظ چھوڑ کر آئے اور ان کے پاس بادب کھڑے ہو گئے۔ نہ صرف خود کھڑے ہوئے بلکہ تمام جو حاضرین موجود تھے ان سب کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ جب سب کھڑے ہو گئے اور حضرت شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، جب انہوں نے غنودگی ان کی ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ شیخ یہ بتاؤ کہ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں تشریف لائے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں حضور تشریف لائے تھے۔ یعنی آپ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں اور وہ شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ جو وہ کیا ہیں، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ غوث پاک کی صحبت کو اختیار رکھنا۔ حضور غوث پاک کی صحبت جو ہے اس کو اختیار رکھنا، اس کو اختیار کیے رہنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ صحبت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا بھی بنا دیتی ہے اور یہی صحبت انسان کو برا بھی بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بغداد کے ایک تاجر کا مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کا ایک تاجر وہ شام تجارت کی غرض سے جانا چاہتا تھا اور اس کے پاس جو مال و اسباب تھا اس کے بارے میں اس نے جا کر وہاں کے جو شیخ تھے بغداد کے ایک بہت بڑے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جا کر یہ عرض کی کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں شام کے سفر پر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس سفر پر تم مت جانا، اس لیے کہ اگر اس سفر میں چلے جاؤ گے تو تم قتل ہو جاؤ گے، نہ صرف یہ کہ قتل ہو جاؤ گے، تمہارا مال و اسباب بھی لٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس سفر پہ نہیں جانا۔ تو وہ شخص جو ہے بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا، غمگین بھی ہوا کہ اب میں کیا کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر یہی عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے میرا اور میں جانا بھی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اب وہ تاجر چلا گیا، جب وہ تجارت کے لیے گیا تو اس کو 1000 درہم کا فائدہ ہوا۔ 1000 درہم کا فائدہ اللہ نے دیا، اس کے مال دولت جو اس نے فروخت کیا۔ اب وہ جب واپس آنے لگا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں رات کو جس مقام پر ٹھہرا تھا تو قضائے حاجت کے لیے گیا تو وہاں ایک طاق تھی، وہاں پر میں نے اپنا مال و اسباب رکھ دیا اور میں بھول گیا، آ کر میں سو گیا اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہے اور سب کو قتل کر دیا، مجھے بھی قتل کر دیا۔ جب مجھے قتل کیا تو اتنے میں اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری گردن میں سخت تکلیف ہے اور مجھے میرے گردن پہ خون کے جو ہے نشان بھی موجود ہیں، یعنی خون بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی مجھے یاد آیا کہ میری رقم کہاں ہے، تو دیکھا میری رقم میرے پاس تو نہیں تھی، مجھے یاد آیا کہ میں نے رقم تو فلاں جگہ چھوڑی ہے، تو جب وہاں گیا تو میری رقم بھی وہاں موجود تھی۔ اب جب واپس میں بغداد پہنچا، وہ شخص بغداد آیا تو وہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو ان کو اپنا واقعہ بیان کیا کس طرح۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، 17 مرتبہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ تاجر جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہے، ابھی اس نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، پہلے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 17 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگی، 70 مرتبہ، اور بتایا کہ وہ معاملہ جو تمہارے ساتھ حقیقت میں ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ تمہارے ساتھ کر دیا اور حقیقت میں تمہیں بچا لیا۔ یہ حقیقت میں تمہارے ساتھ ہونے والا تھا لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں تمہارے لیے اس طریقے سے کر دیا اور تمہاری جان کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ وہ بلند مقام تھا آپ کا کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور یہی وہ نسبتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات بھی ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنا، ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، جس طریقے کو انہوں نے
کہا کہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے، اس کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، اور اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد کسی سفر سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک کمزور ناتواں شخص مجھے ملا اور اس نے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے بٹھا دیں، تو میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ جب نیچے بٹھایا میں نے اس کو تو وہ بالکل تندرست ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح ہو گئے، اس کا چہرہ چمکنے لگا، تو مجھ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو کہتے میں نے کہا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا، تو کہا کہ میں دین ہوں، میں بالکل کمزور و ناتواں ہو چکا تھا، قریب المرگ تھا، لیکن اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے تو دین کو دوبارہ زندہ کیا، ہم اس دین کو مردہ کرنے والے بن جائیں تو کیا ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والے ہوں گے یا آپ کے نافرمان کہلائیں گے؟ تو لہٰذا ضروری ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والے جب لوگ ہیں تو ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی دین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس سے روکیں، اس سے بچائیں، اس لیے کہ جہنم کے راستے کی طرف وہ جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں بلکہ دوسری مخلوق خدا کو بھی جہنم سے بچائیں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے یہی کیا کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا اور جنت کے راستے میں لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد